مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن السٹریٹڈ سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کو کور کریں گے، جس میں امت مسلمہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ امت مسلمہ کو ایک اہم منصب پر اپوائنٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کو تفصیلی احکامات دیے گئے ہیں، جس میں خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کو واضح کیا جائے گا۔ آئیے اب ہم اس کی تفصیل کو آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے پارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب کیا تھا اور اس کی بڑی تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی، اور اس خطاب کو واضح کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ امت مسلمہ کو ایک آئینہ دکھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جو بنی اسرائیل کرتے رہے وہ تم نے نہیں کرنا۔ اب وہ مومنٹ آ گیا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اس کے آغاز میں یہ ڈسکشن سامنے آتی ہے کہ قبلہ جو ہے وہ شفٹ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انقریب بیوقوف لوگ کہیں گے ان کا تو قبلہ ہی ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے پہلے سے جو ہے مینٹلی پریپیئر کیا گیا۔ پچھلے پارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک مقام پہ جو ہے قبلہ شفٹ کرنے کا ایک اشارہ کیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ واضح اشارہ جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو قبلہ ہے یہ ایک علامت ہے، یہ ایک سمبل تو ہے، لیکن اصل میں دراصل جو ہے اللہ تعالیٰ اس سمت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی سمت تو ہر جگہ پہ ہے۔ تو امت مسلمہ کو اپوائنٹ کرنے سے پہلے یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ جب قبلہ شفٹ ہونے والا تھا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بنی اسرائیل یعنی یہود اور مشرکین نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کرنا ہے، اور جو بعد میں ہوا بھی، تو اس لیے یہ واضح کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ عظیم آیت نازل ہوئی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ تم گواہ ہو جو لوگوں پر اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی بہت بڑی ذمہ داری جو اس سے پہلے انبیاء رسول علیہ السلام کے اوپر تھی، وہ اب اس امت مسلمہ کو جو ہے سونپ دی گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاء رسول علیہ السلام کا نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے، ان بروکن چین ہے۔ ہمیشہ اللہ کی طرف سے یہ رسول جو ہیں وہ اپوائنٹڈ رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے واضح فرمایا تھا کہ رسول و مبشرین و منذرین، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف روز محشر کوئی حجت نہ رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ضرور کریں گے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پھر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایک طرح سے ختم ہوا، لیکن کار رسالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا، اور وہ روز محشر تک جاری رہے گا۔ اور اب اس امت مسلمہ کو وہ ذمہ داری نبھانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت جس کا ذکر میں نے بھی کیا یہ گو کے بعد میں آئے گی، لیکن یہ ہے کہ اس پورے فلسفے کو، اس پورے کانسیپٹ کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیوں ہے۔ تو اس امت کو جب اپوائنٹ کر دیا گیا اس اہم منصب پر، تو اب ان کو اہم انسٹرکشنز دی جانی تھی، اور اس کا سلسلہ پھر یہاں پہ جو ہے وہ آگے شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو سب سے سمجھ لیں کہ ایک سیریمونیل امپورٹنس ہے وہ قبلے کی شفٹ، قبلے کا شفٹ ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے قبلہ وہ دیگر انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا ارض مقدس ہی رہا تھا۔ اب یہ قبلہ جب شفٹ ہونا تھا تو یقیناً ایک بہت بڑا ان کے پاس جواز آ جانا تھا کہ جو انبیاء رسول علیہ السلام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان بھی رہے ہیں اور جن کے بارے میں بتا بھی رہے ہیں کہ ہم اسی یعنی وہ جو ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں اور اس کی سمجھ لیں کہ آخری کڑی ہیں،
تو وہ تو سب جو ہیں وہ ارض مقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے. تو یہ کیا ہوا معاملہ کہ قبلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفٹ کر دیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا جواز تھا جو ان کے پاس ہے، جس کی بنیاد پر وہ پروپیگنڈا کر سکتے تھے، اور انہوں نے پھر کیا بھی. اس لیے اب سورہ بقرہ میں بھی اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا کہ اصل جو قبلہ تھا، پہلا قبلہ تھا، وہ اصل میں خانہ کعبہ ہی تھا. یہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے تو انہوں نے ہی اس کی بنیاد ڈالی تھی. لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ یہ بوسیدہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا تھا تو یہ پھر بالکل مٹ گیا. اس کی جو بنیاد تھی وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی. پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اس کو دوبارہ کھڑا کیا تھا. اور یہ جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے پھر آ کے ان کو بتایا تھا کہ یہی اس اصل خانہ کعبہ کی بنیادیں تھیں جن پہ آدم علیہ السلام نے اس کو کھڑا کیا تھا. تو خیر اس کو واضح کیا گیا تاکہ ان کا پروپیگنڈا رفع ہو سکے. پھر اسی کانٹیکس میں آیات نازل ہو رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، یہ اس طرح پہچانتے ہیں خانہ کعبہ کو جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اور پھر یہ بھی واضح کیا گیا کہ قبلے کی سمت جو ہے اس کی تو ایک سیریمونیل حیثیت ہے، ایک علامتی حیثیت ہے، ایک سمبولک حیثیت ہے. اصل میں تو جو ڈائریکشن ہے وہ نیکیوں کی طرف ہونی چاہیے. اس کا تمہیں خیال نہیں ہے، اور تمہیں بس یہ ایک ظاہری چیز جو ہے اس کا تمہیں اتنا زیادہ خیال ہے، اور اس کو تم بنیاد بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر رہے ہو، ان کی دعوت کو ریجیکٹ کر رہے ہو. تو ان کو اس بات سمجھائے گی، صحابہ کرام کو بھی سمجھائے گی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. پھر بار بار اس کا ذکر ہوا کیونکہ مشرکین نے یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ مسلسل جاری رکھا ہوا تھا. مسلمانوں کو بھی ہدایت دی گئی کہ ان کی پرواہ مت کریں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی سے ڈریں. اللہ تعالیٰ نے کعبے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں رسول پر وسلم دیے، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے جو تمہیں عطا کی ہے. یہ دوسری بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر رہے ہیں، اس لیے تمہیں اس پہ خوش ہونا چاہیے نہ کہ پریشان. تو یہ ساری آیات جو ہیں اس کانٹیکسٹ میں نازل ہو رہی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 153 سے 157 میں امت مسلمہ سے خطاب کیا گیا. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب مصحف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بنی نوع انسان سے پہلا خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور بہت ہی جامع وہ خطاب تھا جس میں پورے اسلام کی دعوت ایک طرح سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. بالکل یہی امپورٹنس ہے اس مقام کی بھی کہ امت مسلمہ کو ایک اہم ذمہ داری پر اپوائنٹ کر دینے کے بعد اور اس کی سیریمنی کر دینے کے بعد، یعنی جو قبلہ شفٹ ہونا تھا یہ ایک سیریمنی تھی، تو یہ سیریمنی بھی ہو گئی اور امت مسلمہ کو کار رسالت کی عظیم ذمہ داری بھی سونپ دی گئی. تو اب اس کے بعد ان کو ایک خطاب دیا جا رہا ہے، اور یہ جیسا کہ ایک جرنیل خطاب کرتا ہے اپنی فوج کو، یا جیسا کہ کوئی ایک لیڈر اپنی رعایا کو خطاب کرتا ہے، بالکل ایسے ہی انداز ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو کہ مشکل وقت آنے والا ہے. یعنی کوئی آسان نہیں ہوگا تمہارے لیے. کار رسالت کی ذمہ داری جس کو بھی پہلے دی گئی اس کے لیے مشکل زندگی رہی، اور تمہارے لیے بھی مشکلات آنے والی ہیں. اور ان مشکل مومنٹس میں اب تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ نماز اور صبر سے مدد مانگنی ہوگی. اور ان اللہ مع الصابرین، اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہے جو اس راستے میں ڈٹ جاتے ہیں. تو اب یہ بات ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ یہ بات آگے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. یہاں سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہمارے سامنے رہنا چاہیے، وہ یہ کہ آج کل جو ہے امت مسلمہ میں تصور دین کے حوالے سے دیگر انٹرپریٹیشنز کی بات کی جاتی ہے کہ جی قرآن کی دیگر تعبیرات ہیں یا دین کی دیگر جو ہے انٹرپریٹیشنز ہیں. اور کیونکہ یہ انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ ایکولی رائٹ ہیں، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تمام ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ قرآن کی کون سی انٹرپریٹیشن آپ لے کے چل رہے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے کہ قرآن کا کون سا نیریٹو، کون سا بیانیہ جو ہے وہ آپ کو پکڑنا ہے. کیونکہ ایسا بیانیہ ہونا چاہیے جو امت مسلمہ کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو. تو یہ ایک بہت ہی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کی. قرآن کوئی ایسا ڈوبیس کلام نہیں ہے کہ اس کی جتنی مرضی ہو انٹرپریٹیشن کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے سورہ نساء میں یہ بات آ جائے گی کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ ہوتا
غیر اللہ کی طرف سے لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پھر تم اس میں بہت سے اختلافات پاتے، لیکن یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ جو غیر اللہ کی طرف سے، یہ تو اللہ کی طرف سے کلام ہے، اس لیے اس کی ایک ہی تعبیر ہوگی، اس کی ملٹیپل انٹرپریٹیشن نہیں ہوں گی۔ تو یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ قرآن کی دیگر تعبیرات ہیں، انٹرپریٹیشنز ہیں، اور اس لیے ہمیں قرآن کے یا دین کے حوالے سے کوئی نیا بیانیہ چاہیے، کوئی نیا جو ہے نیریٹو کھڑا کرنا ہے، جو ٹریڈیشنل نیریٹو چلا آ رہا ہے اس کو ہم نے رد کرنا ہے کیونکہ وہ مفید نہیں رہا۔ یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ قرآن کی جو حقانیت ہے اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک کھڑا کر دینے کے مترادف ہے یہ بات۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہاں سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہاں ایک بیانیہ ضرور ہے لیکن وہ اللہ کا بیانیہ ہے۔ بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ بیانیہ وہ بات ہوتی ہے جو آپ بار بار دہرا کر تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بیانیہ اگر آپ کسی بھی آتھر کا یا کسی بھی مصنف کا سمجھ جائیں تو پھر آپ کو یہ شک نہیں رہتا کہ اس آتھر کی کیا رائے ہے اس کانسیپٹ سے متعلق۔ تو یعنی یہ اگر ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال کی ایک جو ہے وہ تحریریں ہیں، ان کی تصنیفیں ہیں، اب ان کے اندر اقبال نے کچھ موقف اختیار کیا ہے، اگر وہ بار بار دہرا کر وہ ایک ہی موقف اختیار کرتے ہیں اور اس پہ تاکید بھی کرتے ہیں تو اب یہ کوئی بندہ انٹرپریٹ نہیں کر سکتا کہ اقبال نے جو ہے اس سے اختلاف بھی کیا تھا یا اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن بھی ہے۔ جیسے کارل مارکس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی جو ہے وہ کمیونزم کے نظریے کو پیش کیا اور اسی کو تفصیل سے واضح کیا۔ اب اگر اس نے کسی جگہ پہ کہیں کیپٹلزم کے حق میں کوئی ایک دو باتیں کہیں تو کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ جی وہ تو کیپٹلسٹ تھا تو یہ تو ایک یعنی بیوقوفانہ بات ہو جائے گی۔ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کا بیانیہ کیا ہے، وہ کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار دہرا کر اور تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اب واضح ہو جائے گی۔ تو یہاں سے اب یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے یہ مقام کہ اس بیانیہ کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ امت مسلمہ سے ان کے پہلا خطاب ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار اس کو ریفر بھی کریں گے آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سیرت کے دیگر واقعات کو دیکھیں گے جہاں مشکل وقت مسلمانوں کے سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ بات یاد کرائی کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے دن یہ بات کی تھی کہ ایسا ہو کر رہے گا، تو اس لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ خطبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے تمہیں مدد مانگنی ہوگی، ان اللہ مع الصابرین، یہ کبھی نہ بھولنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس طرح میں جانیں بھی دینی ہوں گی، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور دیکھو ان کو مردہ مت کہنا جو اس راستے میں شہید ہو جائیں۔ تو بات تو بڑی خطرناک آگے بتائی جا رہی ہے، وہ جو اقبال نے فرمایا تھا نا چمی گویم مسلمانم بلازم کہ دان مشکلات لا الہ، کہ جب میں یہ احساس ہوتا ہے مجھے کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بڑی مشکلیں ہیں، بڑی جو ہیں وہ دشواریاں ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی آسان کام تو نہیں، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، تو اس میں جانیں بھی دینی ہوں گی تمہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں لیکن ان کا شعور نہیں ہے۔ یعنی ابھی یہ واضح نہیں ہو رہا کہ آخر یہ مشکلات کیوں سہنی پڑیں گی، یا کیوں تو کسی حد تک واضح ہو گیا لیکن کیا مشکلات ہیں یہ بھی واضح نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ یہ بات آگے جا کے واضح ہو جائے گی۔ بعض لوگ جو ہیں ان آیات کو بس جنرل لے لیتے ہیں کہ جی آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑے گا، جیسے ایک جنرل مشکلات ہوتی ہیں، ہر انسان کو اس دنیا میں جو ہے رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی کسی کی خوشی، کبھی کسی کے چھوٹ جانے کا غم اس کو تنگ کرتا ہے، کبھی کوئی محرومیاں ہوتی ہیں اس دنیا میں جو وہ نہیں پا سکتا، کبھی کوئی چیز جو ہے اسے کھو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک طرح سے مشکلات ہیں، لیکن یہ ان مشکلات کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر۔ یہاں پہ تو خاص قسم کی مشکلات کی بات ہو رہی ہے جو اس راہ میں درپیش ہوں گی، جس راہ میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اب چلا دیا ہے اور جس ذمہ داری پہ امت مسلمہ کو اپوائنٹ کر دیا ہے، تو اس بات کو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر آگے بڑی واضح وہ آیت آتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو اب یقیناً یہ تاکید کا سب سے جو ہے نا پاورفل اگر اسلوب بھی آپ دیکھیں گے کسی اور زبان میں تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو عربی زبان میں لام تاکید اور نون تشدید سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 3-4 دفعہ اگر آپ کہیں نا یقیناً بات تو بس یہی ہے، تب جا کے آپ اس کا مفہوم جو ہے واضح کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اب تو میں آزما کر رہوں گا، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے اور رزلٹس کی کمی سے۔ تو ایفرٹس کرو گے رزلٹ ہی نکلے گا۔
تو یہ سب کچھ تمہیں قربان کرنا پڑے گا. وبشر الصابرین، دوبارہ اس بات کو دہرایا، بشارت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو ڈٹ جائیں گے اس راستے میں. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور ان کے اوپر جو ہے عنایتیں ہیں. واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں. کانسیپٹ کیا ہے؟ وہی جو چلا آ رہا ہے، ہدایت. ٹاپک کیا تھا؟ ہدایت کا. گائیڈنس مانگی تھی ہم نے، گائیڈنس قرآن مجید ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ سچے وہ لوگ، وہ جو صحیح معنی میں ہدایت پر ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ وہ جو اس راستے پہ چلیں گے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے خطبہ جو بار بار جس کا ہم نے ذکر کیا کہ آگے جو ہے ذکر آئے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں سے اب طویل سلسلہ جو ہے احکامات کا وہ شروع ہوتا ہے. اس میں بالکل آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں. تو من حج البیت او اعتمر، جو بھی پھر حج کا ارادہ کرے یا عمرے کا ارادہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ان کے اوپر کوئی جو ہے وبال نہیں ہوگا اس حوالے سے کہ وہ طواف کریں اس کا، یعنی ان پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں کا طواف کریں. من تتبع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو بھی تری بات ہے، جو خیر کا کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہے اور جاننے والا ہے. تو یعنی کیونکہ اس وقت صفا مروہ کے اوپر جو ہے انہوں نے بتنیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان کی پوجا ہوتی تھی، تو اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم عمرہ کر سکتے ہو اور اس کے عمرے کے اندر تمہیں طواف بھی کرنا ہوگا صفا و مروہ کے درمیان، تو ان کے اندر ایک کچھ ریلیکٹنس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا. تو یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر دیگر احکامات جو ہے نازل فرمائے، جس میں کئی ایسی جو ہیں رسومات جو کہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لی تھی، ان کو رد کیا گیا، اور جو احکامات اللہ کی طرف سے تھے جو کہ دین ابراہیمی میں بھی شامل تھے، اور ان کو مسخ کر دیا گیا تھا، ان کو دوبارہ سے ریوائو بھی کیا گیا، اور نئی جو ہے شریعت اس کو بھی واضح کیا گیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب یہاں پہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ طویل سلسلہ ہے، حج عمرے کا ذکر ہو گیا، پھر حق چھپانے والوں کو اللہ کی وعید جو ہے اس کا ذکر ہوا کہ جو حق چھپائیں گے جان بوجھ کے سخت عذاب ہوگا. پھر اس کے بعد دیگر جو آیات آفاقیاں ہیں، جو مظاہر فطرت ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ دل جو ہے اس طرف مائل ہو کہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ان آیات کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائے جن کے اندر اللہ تعالیٰ احکامات جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی، بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرتے ہیں. آیت 165 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں نے کچھ ایسے مقرر کر لیے ہیں شریک جن سے وہ ایسے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں جن سے وہ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. لیکن يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یعنی وہ ایسے محبت کر رہے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، حالانکہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. تو یہ یہاں سے جو ہے وہ شرک فی المحبت کا بھی ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اب کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جس سے ویسے محبت کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. تو یہاں پہ بھی یہ بات واضح کر دی کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. اہل ایمان کا یہی شیوہ ہے، ان کی یہی روش ہے، اور اس بات کو یہاں پہ ایک طرح سے امفسائز کر دیا گیا. اس کے بعد پھر حلال رزق کمانے کے حوالے سے انسٹرکشن اللہ تعالیٰ کی، پھر حلال گوشت کھانے کے حوالے سے انسٹرکشن دے دی گئی کہ دیکھو جو ہے تمہارے لیے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ذبح کیا ہوا جانور ہے وہ حلال ہے، اس میں خنزیر کا گوشت جو ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ مردار کا گوشت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایک واضح انسٹرکشن دی کہ دیکھو اندھا بہرا ہو کر آباء و اجداد کے دین پہ مت چلو. یہ دین اس لیے نہیں آیا، دین آیا ہی اس لیے کہ اس طرح کے جو باطل ادیان ہیں ان کو رد کرے. اور یہ آیت ہے آیت نمبر 170. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. ٹھیک ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اتباع کرو اس حکم کی جو اللہ کی طرف سے اب نازل ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں جی ہم تو اس کی بات مانیں گے، اس کی اتباع کریں گے جو ہم نے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، یعنی کیا پھر بھی تم ان کے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلو گے جبکہ وہ کچھ عقل نہ رکھتے ہوں. وَلَا يَهْتَدُونَ، نہ ہی ہدایت والے. ٹھیک ہے، تو اس کو رد کیا گیا ہے. آنکھیں بند کر کے اپنی روایات پہ چلتے رہنا.
تو یہ سلسلہ جو ہے اسلام کے اندر کوئی اکنالج نہیں ہے۔ روایت کی امپورٹنس ضرور ہوتی ہے، روایت جو ہے ایک طرح سے ایک محافظ ہوتی ہے علم کی اور جو بھی اقدار ہوتی ہیں ان کی، لیکن روایت کی بنیاد پر ہم نے حق کو تسلیم نہیں کرنا۔ حق تسلیم ہوگا اب ان دلائل کی بنیاد پر جو قرآن و سنت نے پیش کیے ہیں، جو اس بات کو ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد علماء سو کی جو ہے روش کو واضح کیا گیا اور ان سے ہوشیار رہنے کی ایک تلقین ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے نیکی کے جو صحیح تصور ہے اس کو واضح کیا گیا۔ لگتا ہے جیسے کہ ابھی تک پروپیگنڈا جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر باقی تھا، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو واضح کر دیا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا پروپیگنڈا بے بنیاد ہے، کہ ان کا تو قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ ان کا تو قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسے جو ہے نا نبی ہو سکتے ہیں، سچے نبی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ دوبارہ سے اس کو واضح کر دیا کہ دیکھو نیکی صرف یہی نہیں ہے، تم نے اسی کو پکڑا ہوا ہے۔ اور یہ معاملہ ہوتا ہے جب کوئی امت مسلمہ یا وہ قوم جو کہ جس کا تعلق کسی سچے دین کے ساتھ ہو، جب اس کے اندر اخلاقی گراوٹ آتی ہے، جب اس کے اندر اخلاقی پستی آتی ہے، تو پھر ان کے نزدیک پھر عبادات کا ظاہر زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اس کا باطن جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ جیسے اقبال نے بھی کہا نا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ تو بس اذان رہ گئی اور اس کے اندر حضرت بلال کی جو ہے روح باقی نہیں ہے۔ تو فلسفہ ہے، اس کے اندر غزالی رحمۃ اللہ کی تلقین نہیں رہی، نصیحت نہیں رہی۔ تو یہ بات ہے کہ جو عبادات ہیں ان کی اصل جو ہے جب ختم ہو جائے تو پھر ظاہر جو ہے اس کی کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں رہتی ہے۔ اقبال نے اس کو واضح کیا ہے کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، کہ اگر ذرا پتہ اللہ تعالیٰ کا عشق اگر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اگر ہمارے اندر نہیں ہے، تو یہ سب عبادات جو ہیں ان کی پھر امپورٹنس نہیں رہتی ہے۔ تو خیر یہاں پہ اسی بات کو واضح کیا گیا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قبلہ صحیح ہونا چاہیے، حالانکہ جو باقی جو نیکی ہے اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو نیکی صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی پارٹ آف نیکی ضرور ہے کہ تم قبلے کی طرف دیکھ کر نماز پڑھو۔ ایسی بات نہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے، لیکن نیکی جو ہے اس کا تو کمپریہنسو ویو بھی تمہارے سامنے رہنا چاہیے۔ تو یہ آیت بر کہلاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے جو پائسنس ہے یا نیکی ہے اس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ دیکھو اس کے اندر عبادت کا ظاہر بھی ہے، لیکن اس میں ایمانیات بھی ہیں، اس کے اندر مال کا صدقہ کرنا بھی ہے، اس کے اندر نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا بھی ہے، اس کے اندر بھی عہد کی پاسداری بھی شامل ہے، وہ پھر ہر حال میں صبر کرنا بھی ہے، جب مشکلات آ جائیں، جب جنگ کے اندر آپ کھڑے ہوں اس وقت بھی آپ کو جو ہے ڈٹے رہنا ہے۔ یہ سب بھی بیسیکلی نیکی کی ڈیفینیشن میں شامل ہے۔ تو ایک نیک بندہ کون ہوگا؟ جو ان تمام صفات کے اوپر پورا اترے گا۔ صرف یہ شخص جو ہے نیک نہیں ہے جو صرف نماز پڑھتا ہو۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ ایک محدود تصور اس کا جو ہے رائج ہے، وہ اسی اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے جو ہمارے اندر آ چکی ہے، ورنہ نیکی کی کمپریہنسو ویو جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد پھر احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ قصاص کے حکم کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل کے بدلے میں مقتول کے ورثاء کو حق ہے کہ یا تو بدلے میں قاتل کو قتل کریں یا خون بہا دے کر چھوڑ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو اختیار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکم میں جو ہے معاشرے کے لیے ایک پیغام حیات ہے۔ اللہم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ بڑی خوبصورت بات ہے نا، احکامات شریعہ جو ہیں ان کے اندر بڑی حکمت ہے، بڑی وزڈم ہے۔ اب اس ایک آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں اشارہ دے دیا اس طرف کہ ہم غور کریں، سوچیں۔ ہمارا جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو تو کام کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ غور کریں کہ واقعی یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ قصاص کے حکم کے اندر تمہارے لیے جو ہے وہ حیات کا پیغام ہے، معاشرے کے لیے، معاشرے کو زندہ رکھنا ہے اگر، تو یہ کتنا اہم حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے اس پہ ہمیں ریسرچ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد وصیت کا ذکر ہے کہ والدین اور قرابہ داروں کے لیے مال کی وصیت جو ہے اس کو فرض قرار دے دیا کہتا ہے پہلے، بعد میں پھر جب حکم وراثت آ گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور پھر 1/3 مال پر صرف اب جو ہے وصیت کی جا سکتی ہے۔ پھر روزے کے حوالے سے احکامات آ گئے، یعنی پہلے ایام 20 کے روزے جو تھے وہ فرض تھے۔ یہ جو 13، 14، 15 تاریخیں ہوتی ہیں جو چاند کی، تو اس میں جو ہے روزہ رکھنا فرض تھا۔ پھر بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر وہ روزے جو ہیں ان کی حیثیت پھر ایک سنت کی رہ گئی، وہ فرض نہیں رہے۔ اور اس کے حوالے سے پھر کچھ انسٹرکشن دی گئیں کہ اگر بیمار ہیں، مسافر ہیں، ان کے لیے پھر گنتی پوری کرنا لازمی ہے، اور اگر استاد نہیں ہے تو پھر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ پہلے ایام 20 کے روزوں کے حوالے سے یہ حکم تھا۔ فدیے کے طور پر اگر وہ
اگر نہیں وہ کر سکے کسی وجہ سے تو پھر یہ ہے کہ بعد میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اب یہ حکم رمضان کے روزوں کے لیے بھی برقرار ہے، بعض مفسرین کے نزدیک تو ایسا ہی معاملہ ہے، بعض کے نزدیک اس میں اختلاف ہے، بہرحال لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اسپیکٹ ہے۔ پھر رمضان کی فضیلت واضح کر دی کہ آخر رمضان کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کا تقدس کیوں ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر رمضان کی راتوں میں جو ہے عورتوں سے مباشرت کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی، لیکن اعتکاف کی حالت میں جو ہے منع کر دیا گیا لوگوں کو۔ پھر یہ بھی انسٹرکشن دی گئی ساتھ ہی کہ دیکھو ناحق کسی کا مال نہ کھاؤ، اور رشوت دینے کی ممانعت کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد چاند کے گھٹنے پڑنے کی حکمت کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو جواب دیا گیا دیکھو یہ اس لیے ہے تاکہ تم روزے اور حج جیسی عبادات کا تعین کر لیا کرو، تو یہ اس کی حکمت بیان کر دی گئی۔ پھر مشرکین کی ایک روش کو جو ہے کنڈیم کیا گیا، اور ان کی اصلاح کی گئی۔ مشرکین یہ کیا کرتے تھے کہ حالت احرام میں جو ہے جب احرام باندھ کر حج کے لیے نکل جاتے تھے تو بعد میں ان کو کوئی ضرورت پڑتی گھر آنے کی، کوئی چیز لینی ہے یا کوئی چیز ڈراپ کرنی ہے، تو وہ پھر وہ شرم محسوس کرتے تھے کہ وہ گھر میں دروازوں سے داخل ہوں، کیونکہ اللہ کے لیے اب احرام باندھ لیا، اب نکل گئے ہیں تو واپس آئیں گے تو پھر ہم اچھا نہیں لگے گا، تو اب دیوار پھلانگ کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کیا کرو، جو مین دروازہ اسی سے داخل ہوا کرو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کریکٹ کر دیا۔ پھر آگے جو ہے آیت نمبر 190 سے 195 اب اصلاح سے اہم مقام ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ پھر وہ جو بڑا حکم تھا جس کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا اب وہ نازل ہو گیا، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم۔ اس مقام پہ جہاد کا حکم بھی واضح کر دیا گیا اور اس کی حکمتیں بھی واضح کی گئیں، اس کے حوالے سے آداب بھی سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اب تم قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو حد سے مت بڑھو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس میں پوری ایک طرح سے جو ہے وہ انسٹرکشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اب تم پہ یہ جہاد کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اصل میں اس سے پہلے جو ہے مسلمانوں کو روکا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی اجازت دے دی جاتی کہ وہ جو ہے اب اس پر عمل پیرا ہوں۔ اس سے پہلے اس کی اجازت دے دی گئی تھی سورہ حج جو کہ سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی، اس کے اندر اس کی اجازت تو دے دی گئی تھی لیکن اس کا حکم نہیں آیا تھا، یہاں پہ اس کا حکم بھی آ گیا، اور اس میں پھر واضح کر دیا گیا دیکھو اس کی وجہ سے جو حالات ذری بات ہے کشیدہ ہوں گے اور تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور معاشرے کے اندر بھی ایک افراتفری کی اگر فضا پیدا ہوگی تو یاد رکھنا کہ یہ جو ہے اس سے جو پیدا ہونے والا فتنہ ہے یا آزمائش ہے وہ بہت کم ہے اس فتنے کے مقابلے میں جس کو رفع کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر کا فتنہ ہے، اور آگے ذکر آ جاتا ہے کہ وہ کفر کا فتنہ کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں والفتنة اشد من القتل، کہ یہ جو فتنہ کفر کا فتنہ ہے یہ اس سے کہیں زیادہ شدید تر ہے جو قتال کے نتیجے میں جو ہے یا قتال کی وجہ سے آزمائش آتی ہے۔ اور آگے پھر اس حکم کی غرض و غایت بیان کر دی گئی، اس حکم کا مقصد بیان کر دیا گیا کہ آخر یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے اور یہ حکم کن کنڈیشنز میں لاگو رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو جب تک کہ کفر کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے، اس وقت تک تم نے ان سے قتال جاری رکھنا ہے۔ اب فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ بات آ جائے تو دیکھو ظالموں پر جو ہے اگر یہ بات آتے ہیں تو پھر تم بھی ذریعہ بات ہے کہ ان سے زیادتی نہ کرو، باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ اب حکم اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے کہ اب تمہیں قتال کرنا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ کمپلیٹلی اسی کا ہو جائے۔ جہاں بھی اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہوتے، چاہے ایک حکم بھی اگر نافذ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا، تو وہاں پر کفر کا فتنہ نافذ ہے، اور ایسی جگہ پر مسلمانوں کے لیے انسٹرکشنز ایسی رہیں گی کہ ان کو اب فائٹ کرنی ہوگی، لڑائی کرنی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ کے احکامات نافذ کرنے میں ایک طرح سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب ایک طرح سے حکم ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اس حوالے سے کچھ اور انسٹرکشن بھی دی گئی۔ دیکھو مسجد حرام کے پاس لڑائی کرنے کے حوالے سے یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ مسجد حرام کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک سینکٹیٹی ہے، تو اس کے آس پاس لڑائی جو ہے ویسے تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن پہلے سے بتا دیا گیا دیکھو اگر تو کفار تم سے لڑتے ہیں تو تم ان سے لڑو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اچھا، اس کے بعد حرام مہینوں کے والے سے ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جو حرام مہینے ہیں جو ہمیشہ سے مطلب حرام رہے ہیں، ان کی بھی سینکٹیٹی تھی. یہ جو ہے وہ جو آپ کا ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، تو یہ وہ 4 مہینے ہیں جن کی ہمیشہ سے ایک سینکٹیٹی رہی تھی. تقدس رہا تھا کہ اس میں جو ہے لڑائی کرنا منع تھا. ایون کہ مشرکین مکہ بھی جو کہ مطلب ایک ایسے ماحول میں رہتے تھے کہ جہاں ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی، ہر وقت جو ہے وہ فساد ہوتا رہتا تھا، وہ بھی ان کی سینکٹیٹی کا خیال رکھتے تھے، تقدس کا خیال رکھتے تھے. تو جہاں پر مسلمانوں کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اچھا اگر جہاد کا حکم تو آ گیا ہے، لیکن اگر یہ 4 مہینے ہیں تو ان میں بھی ہم نے جہاد کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا اگر دشمن تم سے لڑائی کرتے ہیں ان مہینوں میں تو تم بھی لڑائی کرو. تو واضح کر دیا کہ مسجد حرام کی سینکٹیٹی یا ان حرام مہینوں کی جو سینکٹیٹی ہے، تقدس ہے، اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے. لیکن اگر کفار تم سے لڑائی کرتے ہیں تو تمہیں اجازت ہے اللہ کی طرف سے لڑائی کرو. اور ساتھ ہی پھر فرما دیا کہ دیکھو نہ صرف لڑائی کرنی ہے بلکہ تم مال بھی خرچ کرنا ہے. میری بات ہے کہ جب آپ جہاد کریں گے تو اس میں جانیں بھی کھپیں گی اور آپ کے مال بھی کھپیں گے، کیونکہ بہت سے اسباب آپ کو چاہیے، بہت سے پھر آپ کو ویپنس چاہیے، بہت سے آلات چاہیے، بہت سے اور سامان چاہیے تاکہ آپ لڑائی کر سکیں. تو پھر مال بھی خرچ کرنا ہوگا اللہ کے راستے میں. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، مال کو روک کر اس حوالے سے. تو اس طرح سے بڑا ہی واضح خطبہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہو گیا. اب اس کے بعد پھر دیگر احکامات ہیں، ان کا سلسلہ جاری ہے، جس میں خاص طور پہ حج کے احکامات جو ہیں وہ تفصیل سے آتے ہیں. مناسک حج بھی ایک طرح سے واضح کیے گئے ہیں. اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ الحج اشہر معلومات، یعنی اور بھی آیات سے پہلے نازل ہو گئی تھی کہ حج جو ہے یہ تو معلوم مہینوں میں ہے، یعنی ظاہر بات ہے ذوالقعدہ سے پھر ذوالحجہ کی طرف جب جاتے ہیں تو پھر جو ہے یہ حج کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے. انہی ڈیٹس کے اندر جو ہے حج کا حکم جو ہے اس کو بجا لانا ہے. فمن فرض فیہن الحج، تو پھر جو بھی غریبت ہے اس فرض کو ادا کرے، اس حج کے فرض کو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فسق کی بات نہیں ہونی چاہیے، لڑائی کی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اس کی ممانعت ہے. اور یہ خاص طور پہ اس لیے یہ انسٹرکشن دی گئی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب حج میں ہم جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اس کی بڑی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپس میں جھگڑا، لڑائی. تو اس کو منع کر دیا گیا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم خیر کی بات کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے حاجیوں کے لیے کہ دیکھو حاجیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور سب سے امپورٹنٹ جو زاد راہ ہے وہ تقوی کا زاد راہ ہے. وہ ساتھ رہے گا تو پھر جو ہے عبادت قابل قبول بھی ہوگی. تو یہ انسٹرکشن دے دی گئی مسلمانوں کو. حج کے لیے جو ہے بہترین جو ہے زاد راہ تقوی ہے. اس میں بہت ایک جہان چھپا ہوا ہے، ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کرتے رہیں گے کہ تقوی کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکے رہنا، یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے جو ہے ناراضگی کو سوچ کر، ناراضگی کے بارے میں سوچ کر جو ہے ان بری چیزوں سے روکے رکھنا اپنے آپ کو یہ تقوی ہے. اس کے بعد مناسک حج کا مختصر ذکر ہے. ویسے تو تفصیلات باقی کتب احادیث میں بھی موجود ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات میں، یعنی ایک کنکلوژن جو ہے اس پورے خطبے کا، وہ اس بات پہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، بس اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی چیز عطا کر، دنیا میں سب کچھ عطا کر دے. ما لہو من فی الآخرۃ من خلاق، تو اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ان کے لیے پھر کچھ نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو صرف دنیا کا ہی فائدہ چاہتے تھے. جیسا کہ مشرکین مکہ کا اس وقت حال ہو گیا تھا، وہ اتنے زیادہ دنیا میں گھب چکے تھے کہ اب ان کے لیے آخرت کی امپورٹنس اتنی نہیں رہی تھی. اور یہ بالکل ایسا ہی معاملہ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کا ہے کہ آج ہم آخرت کی امپورٹنس جو ہے وہ اس طریقے سے واقف نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے. تو دنیا کے ہی معاملات ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان ہے، اور اسی لیے دعا بھی کرتے ہیں. جب مشکل پڑ جائے دنیا میں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھی بات رکھ دے، آخرت میں ہمارے لیے اچھا رزق رکھ دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ زیادہ بہتر دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہتر دعا ہمیں سکھا دی کہ دیکھو
دنیا کے لیے بھی اچھی چیز مانگو، کوئی بری اس میں بات نہیں ہے، اور آخرت کے لیے بھی اچھی بات مانگو، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، صرف دنیا کی بھلائی نہ مانگا کرو۔ اس کے بعد پھر دو کرداروں کا ایک موازنہ ہمارے سامنے آتا ہے، کہ ایک برے کردار کا موازنہ آتا ہے کہ جس کے بارے میں مختلف مفسرین کی رائے ہے کہ یہ اخنس بن شریک تھا، تو خیر لیکن دیگر کریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بین بین ہوتے ہیں اور وہ فساد مچاتے ہیں دنیا میں، کھیتی اور نسل میں فساد ڈالتے ہیں۔ تو کھیتی کا فساد ظاہری بات یہ ہے کہ اس کا عشر پے نہ کرنا، یا پھر نسل کا فساد جو ہے جو کہ بیسیکلی زنا ہے، تو اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کردار کے جو کرتوت ہیں ان کو واضح کیا اور اس کو کنڈیم کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی شان سے ذکر کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان تک پیش ڈالتے ہیں، اور مفسرین کی جو ہے وہ اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہ حضرت صہیب رومی رضوان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت انہوں نے کی ہے تو سب کچھ چھوڑ دیا، ظاہری بات ہے جیسے دیگر صحابہ نے چھوڑا تھا، لیکن کچھ مال انہوں نے اپنے ساتھ رکھا تھا، زیادہ راہ ساتھ رکھا تھا، اس کو لے کے جا رہے تھے۔ تو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے روک لیا ان کو کہ دیکھو جو تم نے جو مال جو تم لے کے جا رہے ہو یہ تمہارے باپ نے یہیں سے کمایا تھا، تم یہاں سے نہیں لے کے جا سکتے۔ تو انہوں نے اس کو بھی وہاں پہ چھوڑا اور صرف جو کپڑا زیب تن کیا ہوا تھا اس کو لے کے پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آئی ان کی، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خاطر اپنی جان تک جو ہے وہ لٹا دیتے ہیں۔ تو بڑے بڑے خوبصورت انداز میں اس خطبے کو ایک طرح سے کنکلوڈ کیا گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں دیگر احکامات کا ذکر بھی ہوا، اور ساتھ پھر جہاد فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ تو اب یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی جو آیات آ رہی ہیں 208 سے لے کے 220 تک کی جو آیات ہیں، یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر کچھ ریلیکٹنس تھی۔ ظاہری بات ہے انسان بہرحال جو بھی ہو اس کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اپنی جان کو کھپا دے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر سامنے آ جائے۔ خود صحابہ کرام کے لیے بھی بہرحال اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کچھ مشکل ضرور ہوئی تھی۔ اس میں ان کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی انسان تھے۔ بلکہ اصل میں اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کی شان میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے ان فیئرس کو اوورکم کیا، آخر کار پھر اس شان سے قرآن کے اس تصور کو ایکسیپٹ کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹس ملے، رضی اللہ عنہم ورضوان، جس کا ذکر آ گیا انشاءاللہ آئے گا۔ اور اس حوالے سے سورہ احزاب کا جو مقام ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جب ہم اس پہ پہنچیں گے تو ہم پھر ایکسپلین کریں گے آپ کو۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی یہاں پہ ہم ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے غصے میں ہے، غضبناک ہے۔ اگین ابھی جو مختلف قسم کے موڈز ہیں جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے شان شان تو نہیں ہے کہ ہم ان سے اس طرح کی باتیں منسوب کریں، لیکن ظاہری بات اللہ نے ہم سے کلام کیا، اور ہم سے جب کلام کیا تو انسان کی سطح کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تاکہ ہمیں ایک بات سمجھائی جا سکے۔ تو یہاں پہ بہرحال اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اب وہ بڑا نمایاں ہے۔ کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوگا، آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی شفقت نمایاں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی بات ہمیں کرنا پڑتی ہے سمجھانے کے لیے، اور یہ لگتا بھی ایسا ہے کہ ان آیات کے اندر اس طرح کا جو اللہ تعالیٰ کا جو موڈ ہے وہ واضح ہو رہا ہے۔ تو ان آیات کے اندر کچھ ہمیں لگتا ہے کہ ناراضگی کا عنصر جو ہے وہ واضح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کا پورے اسلام میں آنا ہوگا۔ یعنی اب اگر جہاد ہے تو اس کو بھی تمہیں ماننا ہے، قصاص ہے اس کو بھی تمہیں ماننا ہے، حج کا حکم ہے تو اس کو بھی تمہیں ماننا ہے، اور دیگر احکامات کو بھی تمہیں ماننا ہوگا۔ یہ پورا کمپلیٹ پیکج ہے۔ پارشلی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے۔ پارشل اوبیڈینس از ناٹ دی ایکسیپٹیبل اوبیڈینس۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے کوئی زیادہ احکامات تھوڑی مانے تھے، ایک حکم نے اس نے مانا تھا، آدم کو سجدہ کرو، یہ حکم نہیں مانا تھا۔ باقی تو اللہ کا بہت نیک وہ بندہ تھا، اسی وجہ سے تو اس کو فرشتوں میں جو ہے جگہ ملی ہوئی تھی، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ عزازیل اس کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ لقب تھا، عزت اسے ہے نا، عزت والا تھا بہت۔ تو انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اور یاد رکھو کہ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں،
مبرہن آیات آ چکی ہیں، اس کے بعد بھی تم نے اگر روگردانی کی اس سے، فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت قدرت والے ہیں اور بہت حکیم ہیں۔ یہاں سے اب بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ جیسے اب اللہ تعالیٰ غضبناک ہے، اور یہ جو آیت ہے اب اس کے اندر جو پاور ہے، جلال ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، ورڈز میں ہم نہیں اس کو ایکسپلین کر سکتے۔ کوشش ہم کریں گے کہ حل ینظرون، تو پھر یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں نیچے اتر آئے، والملائکۃ، اور ملائکہ بھی اس کے ساتھ اتر جائیں، اور بقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا جائے۔ what else do they want؟ کس چیز کا بھی انتظار کر رہے ہیں؟ کب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے؟ اس وقت مانیں گے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ایک ابر کے صاحبان تلے اتر آئیں گے اور معاملہ چکا دیا جائے گا، جیسے روز محشر میں ہونا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یاد رکھو اللہ ہی کی طرف تمام امور اٹھائے جاتے ہیں۔ بڑا واضح ایک جلال ہے ان آیات کے اندر کہ اب کب تم مانو گے اس بات کو، تمہیں ماننا ہوگا۔ اور پھر بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی ایک ریفرنس دیا گیا، دیکھو اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ لو کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری جب انہوں نے کی تو اللہ کے عذاب کی کوڑے ان پر برسے۔ تو اس کو تم اچھی طرح کان کھول کے سن لو، یہ لوگ ایک ہی امت تھے۔ پھر اللہ نے اس کا پورا ریشنل واضح کیا کہ دیکھو لوگ ایک ہی امت تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا ان کے اندر، ہم نے دین بھی ایک ہی دیا تھا سب کو، لیکن کیا ہوا کہ لوگوں نے اختلاف کر لیے، ایون دو کے دلائل ان کے سامنے آ چکے تھے، ان کے سامنے واضح نشانی آ چکی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اب اختلاف کر لیا ضد کی وجہ سے۔ لیکن اب کیونکہ انہوں نے اختلاف کر لیا ہے، ایک کانفلکٹ اب ہو گیا ہے، تو اب ظاہری بات ہے تمہیں جہاد کرنا ہوگا۔ وہ لوگ جو میری آیات کو نہیں مانیں گے، میرے دین حق سے جو ہے اختلاف رکھیں گے، اب ان کے بعد اگر پوزیشن میں اتھارٹی آئے گی تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ان کو قبول کر لو، تمہیں ان کے ساتھ اب لڑائی کرنی ہوگی۔ اور بائی دا وے تم نے حساب کیسے لگا لیا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب دوبارہ سے ریفر کیا، ٹھیک، اور تم نے بائی دا وے حساب کیسے لگا لیا کہ تمہیں جنت مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تمہارے اوپر تو وہ حالات آئے نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے، زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ وقت کا رسول جو تھا علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ سب چلا اٹھے، متی نصر اللہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی ان کے ذریعے سے، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب الا ان نصر اللہ قریب، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ صادر فرمایا کہ ہاں اب ان کی مدد کی جائے گی۔ تو تم نے حساب کیسے لگا دی جب پہلے دن میں تمہیں واضح کیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو ریفرنس ٹو پیج 1، اسے پیج 1 کنسیڈر کریں، وہ پہلا خطبہ جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلموں کو دیا تھا، تو اس طرف اشارہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے پہلے دن تمہیں واضح کر دیا تھا، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوگی، یہاں پہ تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، یہاں پہ تمہیں جانیں دینی ہوں گی۔ تو اب اگر وہ حالات تمہارے سامنے نظر آ رہے ہیں تو پھر تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اور آگے پھر پہلے تو بات یہ تھی نا کہ قتال کرو ان سے، تمہیں میں نے حکم دے دیا ہے، لیکن کچھ اگر کنفیوژن اس میں ہو سکتی تھی تو آپ اس کو ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے، یہ عظیم آیات نازل ہوگی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تو کان کھول کے سن لو کہ تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں کتنی ہی کراہت ہو۔ اب یہ کتبہ ہمیں یاد نہیں ہے، وہ کتب علیکم القصاص وہ ہمیں یاد ہے، شاید وہ بھی اب تو یاد نہیں ہے۔ ہاں کتب علیکم الصیام برحال ہمیں بڑا اچھا پتہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم بچے کو یاد کراتے ہیں، لیکن کتب علیکم القتال ہمیں یاد نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کان کھول کے سن لو، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہیں چاہے کتنی کراہت ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ جس کو تم اپنے لیے جو ہے بہتر خیال کرتے، جس سے تم کراہت محسوس کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی اس میں کوئی بعید نہیں ہے جسے تم اپنے لیے محبوب شمار کرتے ہو تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ شریعت کے لیے بہت واضح اصول ہے جو ہمیں اب یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے۔ جب شریعت اسلامیہ کی بات ہوگی، اللہ کے احکامات کی بات ہوگی، ہم عقل کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں،
لیکن عقل ضروری نہیں ہے کہ اس کی حکمت کو سمجھ بھی سکے. اس لیے اصول یہی ہمیں اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہوگا کہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اور پھر اب یہ سوالات ہوئے، اس کے بعد بھی ایک واقعہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ اس کی وجہ سے نا ایک سوال اٹھا تھا کہ رجب کے مہینے میں مسلمانوں کے ذریعے سے ایک شخص مارا گیا تھا. تو پھر سوال اٹھا کہ اچھا یہ حرام مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے، حالانکہ پہلے بتا دیا گیا تھا. جب انسٹرکشنز آئی تھی اللہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ حرام مہینے میں قتال کرنے کا مسئلہ سامنے تھا نا. اللہ کو پتا تھا کہ یہ سوال اٹھے گا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ جاؤ تم کر سکتے ہو، اگر تم سے لڑائی کرتے ہیں کرو. اچھا، مسجد حرام کا ذکر تھا، اس میں بھی بات ہو گئی تھی کہ مسجد حرام میں جو ہے اس کے آس پاس قتال کرنا کیسا ہے. بتا دیا گیا تھا کہ نہیں، ویسا تو نہیں کرنا، لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو کرو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب ارشاد فرمانے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اچھا، پھر یہ سوال کرتے ہیں، حالانکہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ حرام مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر. جی بہت بڑی بات ہے، یعنی ان حرام مہینوں میں قتال کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. وصد عن سبیل اللہ، لیکن خود بھی رک جانا اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روک دینا. وہ کفر بھی، اس سے کفر کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا. وہ اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اس کے اہل جو ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کر دینا اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور یاد رکھو کہ قتال جو ہے اس سے پیدا ہونے والا جو فتنہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے. جو کفر کا فتنہ نافذ ہو چکا ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ قتال کا حکم آ چکا ہے، اس لیے اب یہاں پر اس کی حکمت بھی واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم اگر قتال نہیں کرو گے تو کیا خیال ہے کہ وہ جو کفار ہیں وہ قتال کرنا چھوڑ دیں گے؟ تمہارے جو دشمن ہیں، دین کے دشمن، وہ قتال کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تم اگر چوڑیاں پہن لو گے نا تو وہ چوڑیاں نہیں پہنیں گے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. وہ تو تم سے قتال کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تمہارے اوپر اتھارٹی حاصل کر لیں گے اور تمہیں دین سے مرتد کر دیں گے. یہ سب سے بڑا کنسرن ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب اللہ کے احکامات نافذ نہ ہو، جب کفر کا فتنہ نافذ ہو تو پھر ایمان سلامت نہیں رہ سکتا. عبادت تو دور کی بات ہے، ایمان سلامت نہیں رہے گا، جیسا کہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے. تو رحمت وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، تو پھر اگر تو دین سے مرتد ہو جائے اور اسی پہ اس کی موت واقع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شخص کافر ہوتا ہے. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں زیرو کر دیے جاتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ آگ والے ہوتے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہیں وہ رہتے ہیں ہمیشہ ہمیش. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرما دیا کہ دیکھو اگر تم نہیں کرو گے قتال تو کیا ہوگا. اور جیسا کہ آج ہم بھگت رہے ہیں اس کی حکمت بھی واضح کر دی. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو یہ نہ بھولو کہ یہ جہاد اب تمہیں کرنا ہوگا، یہ تمہارے دین کے لیے بھی ضروری ہے، تمہارے ایمان کے لیے بھی ضروری ہے. اور اینڈ میں جو ہے ایک طرح سے بات کو کنکلوڈ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے، جنہوں نے جہاد کیا، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے جہاد کی، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا، تو پھر یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سچے امیدوار ہیں. انہی کو اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں ہونی چاہیے. یہ فرض ہے تمہارے لیے، یہ کوئی نفلی بات نہیں ہے. اب ہم آیات 219 سے لے کے 242 تک کا مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے. اس کے بالکل آغاز میں کچھ اہم انسٹرکشنز دی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ڈومیسٹک لائف سے متعلق تفصیلی احکامات ہیں اور تفصیلی نصیحتیں یہاں پہ آئی ہیں. تو بالکل آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوئے کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ ان کے اندر جو ہے وہ گناہ کا عنصر بہت بڑا ہے اور لوگوں کے فائدے کی چیزیں بھی ہیں. وہ اسمہما اکبر من نفعہما، یعنی یہ لیکن بات ذہن نشین رہے کہ ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ اس کے جو نفع کے پہلو سے بہت زیادہ ہے. تو یہاں سے ایک طرح سے یعنی جوئے اور شراب سے متعلق ابتدائی حکم آ گیا. ایک طرح سے ریلکٹنس کا ایلیمنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اس سے ذرا دور رہو، لیکن ابھی اس کی ممانعت نہیں آئی، وہ آگے جا کے آ جائے گی. اس کے بعد پھر
مزید انسٹرکشن ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے جو بھی تمہارے پاس ہے اسے خرچ کر دو اللہ کی راہ میں. پھر اس کے بعد مختلف مصارف ہیں ان کا ذکر ہے کہ یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کرو اور ان کے مال سے دور رہو. خاص طور پہ اس والے سے انسٹرکشن آتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ یتیم جو ہوتا ہے نہیں پاتا وہ اس کا کوئی والی وارث اس طریقے سے نہیں ہوتا، اس لیے خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ دیکھو ان کے بارے میں ہوشیار رہنا، ان کے مال کو ہڑپ نہ کر لینا. اس میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو یتیموں کی کفالت کر رہے تھے لیکن خود غریب تھے، خود اتنے اچھے نہیں، بھلے چنگے نہیں تھے، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم کیا کریں، مطلب ہم جو کفالت کر رہے ہیں اپنے پیسوں سے تو ہمارے لیے ایک مشکل کا معاملہ ہے، تنگی آ رہی ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس آیت میں حکم دے دیا گیا کہ ان کے مال کو ملا کر رکھنے کی اجازت ہے، یعنی تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو اور اسی میں سے خرچ کرتے رہو، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو جو بھی ان کا ہے حصہ وہ دے دو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بھلا چنگا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، غنی ہے، وہ ایسا نہ کرے. پھر اس زمانے میں ایک ایشو سامنے آیا تھا کہ مشرک عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کو منع کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. مومن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن غلام جو ہے عورت اگر ہے وہ آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے. تو اگر نکاح کرنا ہے تو کسی غلام مومنہ سے کر لو، لیکن یہ ہے کہ مشرکہ چاہے آزاد ہی کیوں نہ ہو اس سے نہیں تم نے کرنا نکاح. پھر حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب جانے کے حوالے سے ممانعت آ گئی. پھر اس کے بعد یہ بات واضح کر دی گئی کہ غلط بات پر قسم کھا کر اس پر اڑے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اگر غلط بات پر قسم کھا لی ہے تو پھر اس کو توڑ دینا چاہیے. لیکن اس کا کفارہ ہے، کفارہ پھر جو ہے وہ بعد میں جا کے اس کی تفصیل آ جاتی ہے کہ وہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. یہاں پہ صرف یہ ذکر آیا کہ اس کا کفارہ ادا کر دیا کرو. پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ جو عام تم قسمیں کھاتے ہو روزمرہ کے معاملات میں، تو اس میں بے شک ان کو اگر تم توڑتے ہو تو کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر باقاعدہ تم نے ایک عہد کیا کسی کے ساتھ اور اس کو توڑتے ہو تو پھر اس کا کفارہ تمہیں ادا کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر بیوی سے اللہ تعالیٰ نے کے حوالے سے ایک وہاں پہ معاملہ تھا کہ بیویوں کو طلاق بھی نہیں دی جاتی تھی اور ان کو علیحدہ رکھا جاتا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ طے کر دی کہ دیکھو اگر بیویوں تمہیں رکھنا ہے تو پھر ان کو صحیح طریقے سے رکھو. 4 ماہ سے زیادہ جو ہے مہلت نہیں دی گئی کہ اس سے اگر زیادہ تم بڑھاؤ گے تو پھر ظاہر بات ہے تم گناہ گار ہوگے، یا تو پھر اس کے بعد طلاق دے دو یا ان کو اچھے طریقے سے رکھو. 4 مہینوں کے اندر اندر تمہیں ان سے جو ہے صحبت پیدا کرنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں پہ انسٹرکشن دے دیں. اس کے بعد پھر طلاق سے متعلق تفصیلی ہدایات ہیں کہ طلاق ایک بہت اہم معاملہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ خاندان جو ہے وہ فلرش کرے. خاندان جو ہے ایک بیسک بلڈنگ بلاک ہے کسی بھی سوسائٹی کا، تو وہ جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنی جو معاشرتی ریلیشن شپس ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے. اس لیے بہت زیادہ اس پہ ایمفسس کیا گیا ہے کہ اس بندھن کو مضبوط رہنا چاہیے. لیکن اگر کسی طریقے سے نہیں بن رہی یعنی خاوند اور بیوی کے اندر، تو پھر اس وقت ایک بہتر ایک پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے، ایک پوری میتھڈالوجی جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے کہ دیکھو تم پھر اس طریقے سے علیحدہ ہونا ہے، یعنی علیحدگی بھی اختیار کرنی ہے تو بڑے طریقے سے کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کہ انسانوں کا یہ معاشرہ ہے، بندھن جو ہے وہ انسانوں کے طریقوں سے کیا ہے تو پھر علیحدگی بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے، نہیں کہ ایک عورت کو جو ہے ایک دم اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے. تو اس کے لیے جو واضح انسٹرکشنز ہیں، کچھ تو زیادہ تفصیلات ہمیں نظر آتی ہیں سورہ بقرہ کے اندر. پھر آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ دیگر اور صورتوں میں بھی اس کا ذکر ہے. پھر سورہ طلاق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے کنکلوژن ہو جاتا ہے ان تمام احکامات کا. پھر اس کے بعد طلاق یافتہ عورت کے والے سے بتا دیا گیا کہ اس کو جو ہے 3 حیض تک انتظار کرنا ہے، پھر دوسری شادی وہ کر سکتی ہے. اور یہ اسی لیے ہے کہ نسب جو ہے وہ محفوظ رہے. اور اس طریقے سے اگر کسی کا اگر حمل ٹھہر گیا تو حمل جب تک پورا نہیں ہوگا یعنی بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک عورت جو ہے دوسرے کسی شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی، ایون دو کہ اس کی طلاق ہو چکی ہے. یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ تاکہ نسب جو ہے وہ محفوظ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. گو کہ آج اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. ویسٹرن معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جو گلوبل اس وقت تہذیب ہمارے اوپر نافذ ہے، ان کے ہاں تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. اور بلکہ اسلامی جو ریاست ہے یہ اس کی بڑی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے کہ نسب کو بھی وہ محفوظ رکھیں. یعنی مقاصد شریعت میں سے ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ نسب کی حفاظت بھی ہے. پھر حمل کے دوران طلاق دینے والا جو شوہر ہے وہ عورت کو واپس لے سکتا ہے اگر ایک اس نے طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں. لیکن
اس وقت تک پہلے جو ہے تیسری طلاق کا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ تو بعد میں بتا دیا گیا کہ 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع ہو سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق جب تم نے دے دی تو اب رجوع نہیں ہو سکتا. اس کا ذکر یہاں پہ کر دیا گیا. پھر 2 طلاقیں ہیں، اللہ نے فرما دیا ان میں رجوع ممکن ہے. آخری طلاق دینے کی صورت میں جو عورت کو دے دیا اس سے واپس لینا جائز نہیں ہے. تم نے اگر تیسری طلاق دے دی تو اب جو ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اب جو مہر تم نے ان کو دیا تھا وہ عورتوں سے واپس لو. لیکن عورتوں کو یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ اگر لڑائی کا تمہیں خطرہ ہے تو عورت مرضی سے کچھ اگر دینا چاہے اس میں سے تو دے سکتی ہے، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کا حق ہے کہ جو حق مہر تم نے دیا تھا اس کو واپس نہیں لے سکتے. اچھا، پھر تیسری طلاق کے بعد رجوع کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے الا کہ عورت کی شادی کسی اور مرد سے ہو اور ایک نارمل طریقے سے ان کی زندگی چل رہی تھی، پھر اس نے کسی وجہ سے جو ہے اس کو طلاق دے دی تو اب تم دوبارہ سے ایلیجیبل ہو کہ تم اس صورت شادی کر سکتے ہو، ورنہ اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے ہماری امت کے اندر، یہ کچھ گروہ جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ جی حلالہ کروا لیا جائے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور بے حیائی کی بات ہے جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. تو یہ کچھ انسٹرکشنز ہیں جو یہاں پہ ہمیں ملتی ہیں ان آیات کے اندر. اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 طلاقوں کے بعد یا تو اچھی طریقے سے بساؤ یا بھلائی سے الگ کر دو، یعنی تنگ نہ کیا کرو. یعنی یہ زمانۂ جاہلیت میں یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ عورتوں کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے اور ان کو جو ہے وہ روک کے بھی رکھتے تھے، ان سے صحبت بھی پیدا نہیں کرتے تھے. تو اس سے جو ہے اس کی ممانعت آ گئی، دیکھو تنگ مت کرو انہیں، اگر طلاق دے دو یا پھر ان کو صحیح طریقے سے اپنے ساتھ رکھو. پھر دوسری عدت پوری ہونے کے بعد پھر نکاح کیا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رکاوٹیں کھڑی نہ کریں، خاندان کے جو لوگ ہیں وہ رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب معاملات کو سدھرنے لگتے ہیں تو پھر دونوں طرف کے جو خاندان والے ہیں وہ ایک طرح سے روڑے اٹکاتے ہیں، منع کر دیا گیا، کیونکہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا پورا جو ہے حق موجود ہے دونوں خامد اور بیوی کے پاس. اس لیے ان کو اگر ایسا کرنے سے روکا جائے گا تو یہ بہت غلط بات ہوگی، ایک گناہ ہے. جب طلاق اگر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اگر بچہ پیدا ہو چکا تھا تو مائیں پھر 2 سال تک بچے کو ظاہری بات دودھ پلائیں گی، یہ اس کا حق ہے بچے کا. اور سابقہ جو شوہر ہے ظاہری بات ہے وہ شوہر نہیں رہا، وہ عورت اور بچے کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے. یہ انسٹرکشن دے دیں گی مردوں کو. اور بیوہ عورت کی عدت بھی مقرر کر دی کہ اگر عورت جو ہے اس کا خاوند فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت مقرر کر دی گئی. اس دوران جو ہے نکاح کا پیغام تو جو اسے دیا جا سکتا ہے لیکن نکاح نہیں ہو سکتا. پھر ذکر ہوا کہ غیر مدخولہ عورت، ایسی عورت کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا لیکن صحبت پیدا نہیں ہوئی تھی، تو اس کو طلاق دینے کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ طلاق دینے کے بعد بہتر یہی ہے کہ اگر مہر دیا نہیں تھا انہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو دے دو، اور اگر تم نے مہر دے دیا تھا تو اس کا آدھا تم لے سکتے ہو، یعنی آدھا جو ہے اس کا حق ہے. تو یہ بھی ایشو جو ہے یہاں پہ سیٹل کر دیا گیا. پھر اس سارے معاملات ان سب معاملات کے اندر خاص طور پہ بیچ میں اس کا ذکر آ رہا ہے نماز کا، کیونکہ دیکھیں یہ سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، یہ بڑے ٹینس معاملات ہوتے ہیں دونوں طرف کے لیے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی یاد جو ہے وہ سامنے نہ رہے. اور یہ ایسے معاملات ہیں جہاں پہ اگر اللہ یاد رہے گا تو پھر زیادتی کرنے سے فریقین جو ہے وہ بچے رہیں گے. اس لیے ان سارے معاملات کے اندر نماز کا ذکر جو ہے وہ رکھا گیا کہ دیکھو تقوی اختیار کرو اور نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی. یعنی درمیانی نماز یعنی عصر کی جو نماز ہوتی ہے وہ کیونکہ اس وقت ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے، اس لیے اکثر جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. تو خاص طور پہ اس کا ذکر ہوا کہ اس کا تم خاص خیال رکھو. اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ دیکھو ہر حالت میں تمہیں نماز پڑھنی ہے، نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی. یعنی ایک مرد مسلمان کے لیے تو نماز اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اس کو چھوڑنا کفر ہے، اور یہ واضح آیات بھی موجود ہیں اس پہ اور احادیث بھی موجود ہیں. تو ہر حالت میں نماز پڑھنا لازمی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دشمن تعاقب کر رہا ہے تو تم اپنی اسی حالت میں، جس حالت میں تم ہو، چلتے بیٹھتے بھاگتے، تمہیں برا نماز کی نیت کرنی ہے اور نماز پڑھ لینی ہے. ہاں جب تم امن کی حالت میں واپس آؤ تو پھر نماز کو اسی طرح پڑھو جیسا کہ تم نماز کو پڑھتے ہو. یعنی ان حالات کے اندر جب دشمن تعاقب میں ہے، جب جان خطرے میں ہے، تب بھی نماز کو نہیں چھوڑنا. تو پھر عام حالات میں نماز کیسے جو ہے چھوڑی جا سکتی ہے؟ تو اس کی انسٹرکشن آ گئی. پھر بیوہ عورت کی عدت کے والے سے ذکر آ گیا کہ 4 ماہ 10 دن مقرر ہو چکی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر خامد بیویوں کے لیے کچھ اور وقت رہنے کی وصیت کر دیں تو یہ بہتر ہے. یعنی یہ تو اب اس عورت کا حق ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک وہ اپنے مرد کے گھر میں ہی رہ سکتی ہے، اسے کوئی نہیں نکال سکتا. لیکن اگر کوئی مرد ہے وہ وصیت کر جاتا ہے کہ میری جو بیوی ہے میرے جانے کے بعد میرے گھر میں
اس عدت کے بعد بھی رہ سکتی ہے، یعنی 1 سال تک رہ سکتی ہے، تو یہ اس کا حق ہے، وہ ایسا کہہ سکتا ہے، اور پھر کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس عورت کو اس وقت سے پہلے گھر سے نکلنے کا کہے۔ اب یہ سارا جو معاملہ ہے، اس پہ یہاں پہ ایک طرح سے کنکلوژن آتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس آیت کے اوپر پھر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا بڑا تفصیلی خطاب تھا، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ جنرل انسٹرکشن بھی آئیں، اور اس کے بعد پھر ڈومیسٹک لائف سے متعلق جو احکامات ہیں وہ بھی تفصیل سے یہاں پہ بیان کر دی، خاص طور پہ طلاق کا جو معاملہ ہے اس کو تفصیل سے یہاں پہ کھولا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 243 سے لے کے 253 تک، یعنی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ایک واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، اس لحاظ سے کہ یہ وہ انسیڈنٹ تھا جس کے بعد ان کو پہلی خلافت راشدہ نصیب ہوئی، اور کیونکہ یہ ٹاپک ابھی چل رہا ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا، اور یہ اس صورت کا مین ٹاپک ہے، اور اس پہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے ایک بڑا ہی پرزور بیان اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، جس میں جہاد و قتال کی فرضیت واضح کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں بیان کی، اور اس کے جو اس کی اہمیت ہے اس کو واضح کیا۔ اب اسی حوالے سے پھر دوبارہ سے ایک ایسا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ جہاد و قتال کا شوق بڑھایا جائے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی ایک اہم واقعہ ان کو یاد کرایا جائے جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا تھا اور ان کو جالوت اور اس کے لشکروں کے خلاف فتح نصیب کی تھی۔ تو یہ واقعہ تقریباً 1000 BC کے لگ بھگ زمانے کا ہے، یعنی 1000 ایئرز بیفور کرائسٹ کا یہ زمانہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جو خلیفہ اول تھے یوشع بن نون، انہوں نے جہاد جاری رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زندگی کے آخری حصے میں جہاد کا آغاز کر دیا تھا، لیکن بس کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو پھر ان کے جو خلیفہ اول تھے یوشع بن نون، انہوں نے پھر آرگنائز کیا تھا بنی اسرائیل کو، اور ایک طرح سے پورے فلسطین پہ اپنا اختیار جو ہے اسٹیبلش کیا تھا، لیکن ہوا یہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرکزی حکومت جو ہے نہیں بن سکی تھی۔ یہ 12 قبائل تھے، تو 12 چھوٹی چھوٹی حکومتیں جو ہیں وہ وہاں پہ قائم ہو سکیں۔ اب کیونکہ یہ حکومتیں کمزور تھیں، اس لیے زیادہ دیر تک یہ اپنی جو ہیجمنی ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکیں، اپنی اتھارٹی برقرار نہیں رکھ سکیں، اور وہاں کی جو لوکل پاپولیشن تھی، جو عمالقہ تھے، انہوں نے ایک بغاوت کی اور دوبارہ سے ان سے جو ہے اقتدار چھین لیا۔ اب یہ اس وقت جو ہے غلامی کی حالت میں تھے اور بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا ان کے اوپر، جب ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں اب جہاد کرنا ہے۔ اس وقت ان کے درمیان شمبیر علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے وہ موجود تھے، تو ان کے پاس پھر یہ ریکویسٹ لے کر آئے کہ اب ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ بس ہمارے لیے ایک لیڈر مقرر کریں۔ تو جو حضرت شمبیر علیہ السلام تھے، انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ تم پہ لازم کر دے اور تم جو ہے پھر مکر جاؤ، کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم پہ اتنا ظلم انہوں نے کیا ہے، ہم اب بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے وقت کے نبی کو پتہ تھا کہ کیا معاملہ ہے، جب لازمی ہو گیا جہاد و قتال فی سبیل اللہ تو پھر پیچھے ہو جائیں گے یہ، تو پہلے سے انہوں نے کہا ایسی بات تو نہیں ہے کہ تم پیچھے ہو جاؤ گے، انہوں نے کہا نہیں۔ اس پہ پھر بائبل کا بیان یہ ہے کہ حضرت شمیر علیہ السلام جو تھے وہ کچھ اپسیٹ ہوئے ان کے اس مطالبے سے کہ انہوں نے ان کو لیڈر کیوں نہیں بنایا، اور یہ کیوں کہا کہ ہمارے لیے ایک لیڈر مقرر کرے۔ تو خیر یہ بائبل کا بیان ہے، قرآن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دعا کو قبول فرمایا، اور ہوا یہ کہ یہ بائبل کا ہی بیان ہے کہ یہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ خیمے کے باہر جو اب ایک شخص ہے یہی ان کا لیڈر ہوگا۔ اور وہ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت طالوت علیہ السلام، جو کہ ایک عام سے شخص تھے، یعنی ایک چرواہے کے بیٹے تھے، 30 سالہ ایک نوجوان تھے، جو اپنے والد کے گدھے جو ہے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ وہ اتفاقاً یہاں پہ والد ہو گئے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز آ گئیں کہ انہی کو ان کا لیڈر بنایا جانا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ چوز فرما لے۔ تو اب اس کے بعد پھر شمعیل علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ یہ طالوت جو ہے ان کو اب تمہارا لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے، اس پر ان کو اعتراض ہوا کہ یہ کیسے لیڈر بن سکتا ہے، اس کے پاس تو نہ دنیاوی لحاظ سے کوئی مال ہے، نہ کوئی نسب ہے، اس کا نسب تو نہیں لیکن کہہ سکتے کہ اس کے پاس کوئی وہ اسٹیٹس نہیں ہے، سوشل اسٹیٹس نہیں ہے،
ویسے تو یہ قبیلہ بنیامین سے ان کا تعلق تھا، اور قبیلہ بنیامین جو ہے اس کی بہرحال ایک امپورٹنس رہی ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی اتنا مطلب حسب نسب ان کا اتنا اچھا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیوں ہمارے میں سے جو ہے لیڈر بن گئے، جبکہ ہمارے اندر بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، ہم ان سے بہتر ہیں. تو اس پہ ایک تو نبی جو تھے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو چوز کیا ہے یہ ان کو کسی وجہ سے ہی چوز کیا ہوگا نا، اور دیکھو اگر غور سے دیکھو تو جسمانی لحاظ سے بھی تم سب سے یہ طاقتور ہیں، اور علم کے اعتبار سے بھی تم سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. تو یہ دو چیزیں لیڈرشپ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، دونوں ان کے اندر موجود ہیں، تو اسے قبول کرو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اسے قبول نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا انہوں نے کی شمعون علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی جو ہے عطا فرما تاکہ ان کو یقین آ جائے. اور پھر وہ تابوت سکینہ جو کہ اسی دوران ان سے کھو گیا تھا، جب عمالقہ نے ان کے اوپر دوبارہ حملہ کیا تو کسی مارکے میں وہ ان سے کھو گیا تھا. یہ ان کے لیے بہت عزیز تھا. تابوت سکینہ یہ ایک صندوق سا تھا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا. اس طریقے سے من اور سلوہ بھی تھوڑا بہت، یعنی ایک جو ہے بوتل کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ من بھی تھا اور سلوہ بھی وہاں پہ پڑا ہوا تھا. اس کے علاوہ اور بھی کئی تبرکات جو بنی اسرائیل کی تاریخ سے تھے وہ اس میں موجود تھے. تو یہ ان کے لیے بڑی ایک سمجھنے کے دل جمی کے لیے بہت ان کو سمجھنے کے اس سے ایک سکون ملتا تھا. تو یہ جب ان سے کھو گیا تو ان کا مورائل پھر ڈاؤن ہو گیا تھا. اس طرح کی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی قوم کے لیے. تو ان کے بعد میں جو شکست خوردہ ہونے کی کئی وجوہات تھیں، لیکن یہ وجہ بھی تھی کہ تابوت سکینہ ان سے جو ہے وہ کھو گیا تھا. تو ان کو ایک خوشخبری دی پھر شمعون علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری یہ تمہیں دی ہے کہ یہ جو ان کی یہ نشانی ہوگی تابوت کی، کہ وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ آ جائے گا تمہارے پاس دوبارہ سے، اور یہ ایک نشانی ہو جائے گی کہ یہی تمہارے امیر ہیں. تو ایسا ہی ہوا، جس جگہ پہ وہ موجود تھا کسی بھی علاقے میں، تو وہاں پہ قحط آنے شروع ہو گئے، وہاں پہ کچھ آفات آنا شروع ہو گئی. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اسے بیل گاڑی میں ڈالا اور اس کو چلا دیا. اور وہ بیل گاڑی چلتے چلتے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کو وہاں سے جو ہے بندوبست کیا کہ وہ طالوت علیہ السلام کے گھر کے سامنے آ کے اس کو چھوڑ دیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی ہوں گے ظاہر بات ہے جو اس کو لے کر آئے، اور ان کے گھر کے سامنے جو ہے وہ بیل گاڑی رکی، اور اس طریقے سے یہ بات واضح ہوگی یہی ان کے اب امیر ہوں گے. جب یہ امیر مقرر ہو گئے تو وہی حکم تھا کہ اب جہاد کے لیے جانا ہے. تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا. شمعون علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ جب قتال فرض ہو جائے تو تم پھر باز نہ ہو، اور تم جو ہے اپنی حرکتوں سے باز نہ ہو، پھر جو ہے مکر جاؤ جیسے پہلے تم مکرے تھے. تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے ان میں سے اکثریت جو تھی انہوں نے انکار کر دی، تھوڑے سے لوگ رہ گئے. تو پہلا تو فلٹر یہیں پہ لگ گیا. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی جو مدد کا وعدہ ہے نا وہ اہل ایمان سے ہے. بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف جو سچے ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ مدد دے گا. تو یہ چھانٹی پہ ہوتی ہے، یہ فلٹر لگتا ہے. تو پہلا فلٹر تو یہی لگ گیا. جب جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی فرضیت سامنے آئی تو پھر اکثریت ان میں سے پیچھے رہ گئی اور تھوڑے سے لوگ جو ہے وہ بچ گئے. اب اگلا جو ہے مرحلہ جو نیکسٹ سٹیپ تھا اس چھانٹی کے اندر یا اس ٹیسٹ کے اندر، وہ اس وقت ہوا جب جو طالوت تھے علیہ السلام انہوں نے کہا کہ میں اب ان کا امتحان لیتا ہوں کہ واقعی یہ ہم نظم کو فالو کرتے ہیں یا نہیں، ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں یا نہیں اللہ کے حکم سے. جب مجھے مقرر کر دیا گیا ان کا امیر تو میری یہ بات اب مانتے ہیں یا نہیں. تو اسی سفر کے اندر رہی بات ہے، ایک لمبا سفر ہوگا جس میں دوران میں جو ہے ایک کچھ پانی کا ایک جو ہے سلسلہ آنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو اس سے پانی پی لے گا، اگر تھوڑا بہت پی لیتا ہے گلا تر کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پیٹ بھر کے جس نے پانی پیا اس کا تعلق میرے سے نہیں. تو پھر وہی ہوا کہ اکثریت نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس لشکر سے وہ نکل گئے، اور دوسرے فلٹر میں جو ہے ان کی بھی ایک طرح سے اچھلنی ہو گئی. اب جو ہے تیسرا جو سٹیپ تھا فلٹریشن کا، یعنی وہ اس وقت ہوا کہ جب تھوڑا سا جو گروتھ تھا، مطلب ایک کم لوگ تھے جو تھے وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے خلاف کھڑے ہوئے. جب انہوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ کچھ چھوٹا امتحان نہیں ہے. یہ سارا جو ماجرا ہے اس کو بڑے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب انہوں نے دیکھا جالوت اور اس کے لشکروں کو، قالوا، تو اللہ تعالیٰ سے کہا. بڑی خوبصورت دعا ہے. اب یہ دعائیں جو ہیں یہ میدان جنگ کی دعائیں ہیں، یہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ نہیں مانگی جا سکتی.
کیا دعا ہے کہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ اب اس سے معلوم ہوگا آپ کو کہ وہ کیا انہوں نے منظر دیکھا تھا اور کس طریقے سے وہ ہل گئے تھے اور ان کو یہ دعا کرنی پڑی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، ثابت قدم رہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ اب ہم یہاں پہ کھڑے رہ سکیں، اے رب افرغ علینا صبرا، صبر کو ہمارے دلوں میں انڈیل دے، ڈھیر سا ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پر ہمیں نصرت عطا فرما، ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور آگے جس شان سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اس پورے ماجرے کو ایکسپلین کر دیا، اب اس کی تفصیلات جو ہیں وہ تو بائبل میں موجود ہیں کہ کیا ہوا اس دوران، لیکن یہاں پہ جس شان سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس پورے ماجرے کو بیان کیا وہ کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے اذن سے ان کو پچھاڑ دیا، ان کو شکست دلا دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ وہ شخص تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر بادشاہ عطا کی، حکمت عطا کی، نبوت عطا کی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو وہ کچھ عطا کیا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بعض کو بعض سے دفع نہ کرتے رہتے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین پہ فساد پھیل جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جہان والوں کے لیے بہت فضل والا ہے۔ جہاد کی ایک اور حکمت ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی۔ تو اس ایک آیت میں جس شان سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے ماجرے کو بیان کیا، بائبل میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ جب وہ سامنے آئے تو اس وقت ان کا پڑاؤ جو تھا طالوت اور لشکر، ان کے جو چھوٹے سے لشکر کا پڑاؤ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے تھا، تو اس وقت جالوت سامنے پہلے آیا اور اس نے پھر ان کو بڑے تانے دیے، ہے تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ جو آئے مقابلہ کرے؟ تو وہ کئی دن یعنی آ کے یہ چیلنج کرتا تھا کہ کوئی تو ہوگا تمہارے اندر، تم خدائی فوج ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کوئی تو بھیجو، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے بارے میں جو نقشہ کھینچا کہ وہ اتنا اس کی جو ہے قد کاٹ تھا، دیو ہیکل قسم کی وہ شخصیت تھی، اور جو ہے زرہ سے جو ہے پورا جسم اس کا بھرا ہوا تھا، اور کون پھر مقابلہ کرتا اس سے؟ تو اس دوران پھر داؤد علیہ السلام جو تھے، جو کہ اس لشکر میں شامل بھی نہیں تھے، داؤد علیہ السلام کے کہا جاتا ہے کہ 8 بھائی تھے، تو کچھ بھائی جو تھے اس لشکر میں شامل تھے، تو وہ اپنے والد صاحب کی انسٹرکشن پہ یہاں پہ ان کو کچھ سامان دینے کے لیے آئے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ وہ رہے، انہوں نے دیکھا کہ وہ روزانہ آتا ہے جالوت اور آ کے للکارتا ہے کہ کوئی ہے تمہارے اندر مرد کا بچہ کے سامنے آئے، تو ان کی پھر جو غیرت تھی، غیرت ایمانی، وہ ایک طرح سے اس نے جوش مارا، اور انہوں نے کہا کہ اور طالوت کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس کا مقابلہ کروں۔ پہلے تو انہوں نے ان کو دیکھا، یہ بالکل نوجوان لڑکے تھے، کہ تم کیسے جو ہے اس کا مقابلہ کرو گے؟ تو اس پہ جو انہوں نے بات کی طالوت سے، بڑا بائبل کے اندر وہ تفصیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، میرے جو والد ہیں نا، کہ جب بھی کوئی ہمارے وہ جو بھیڑوں کے غلے سے نا کوئی بھیڑ لے جاتا ہے نا، کوئی شیر یا ریچھ، تو میں جا کے ان سے جو ہے وہ چھڑوا کے لے کے آتا ہوں اس کو۔ تو جو رب مجھے شیر اور ریچھ سے بچا سکتا ہے، وہ رب مجھے جالوت سے بھی بچائے گا۔ اب طالوت نے دیکھ لیا کہ یہ نوجوان جو ہے اس کے اندر ایمان کی طاقت ہے، انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، تو جا، اپنی تلوار بھی دی، اپنی زرہ بھی دی، اور وہ بڑے خوبصورت منظر ہے اس کا کہ جب انہوں نے زرہ پہنی تو وہ زرہ فٹ نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے فٹ نہیں آ رہی، میں اس کے بغیر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی تلوار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس اپنا ایک فن ہے، وہ انہوں نے کچھ تھوڑے پتھر لیے، اور جو ایک گلیل کی طرح کی وہ ایک چیز تھی جو ان کے پاس تھی، وہ وہاں پہ گئے لے کے، اور وہ سامنے جب وہ جالوت نے جب اس کو دیکھا، داؤد علیہ السلام کو دیکھا، تو یہ چھوٹے سے لڑکے ہیں، بڑا اترایا کہ یہ تو میرے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ تو اس کے یہ اکثر جو ہے نا ان کے الفاظ بیان ہوئے ہیں وہاں پہ کہ اسے غیر مختون کہہ رہے تھے، تو غیر مختون، تو اللہ کی فوجوں کی ہزیمت کرتا ہے، تو ان کو جو ہے ذلت سے دوچار کرتا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا۔ اور اس طریقے سے پھر انہوں نے وہ بس پورا جسم جو تھا اس کا وہ زرہ سے بھرا ہوا تھا، اس کے وہ پیتل کی جو زرہ تھی اس سے بھرا ہوا تھا، صرف جو آنکھ دیکھنے کے لیے جو ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے وہ موجود تھی۔ ان کا نشانہ بہت پکا تھا، انہوں نے گھما کے وہ پتھر مارا،
وہ اس کی آنکھ میں لگا اور اس کا بھیجا اڑ گیا اور وہ اسی وقت رام سے نیچے گر گیا. یہ بھاگتے ہوئے گئے, اسی کی تلوار لے کر اس کے گردن کو اڑا دیا. اور جب یہ منظر جالوت کے لشکروں نے دیکھا, انہوں نے اسی وقت ہتھیار ڈال دیے اور اس طریقے سے بغیر کسی لڑائی کے یہ پورا جو مارکا ہے وہ سر ہو گیا. اب اس پورے مارکے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس آیت کو دیکھیں. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے اذن سے انہوں نے ان کو شکست سے دوچار کر دیا. وَقَتَلَ داؤد جالوت, اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. تو سبحان اللہ, بہت شان سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے اور امت مسلمہ کو دوبارہ سے جگایا گیا ہے کہ دیکھو جہاد کرو گے تو عزت ملے گی, ورنہ پھر اس طریقے سے تم غلامی سے دوچار ہو گئے جیسا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ تھا. لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.